السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ پاگل لڑکی۔ خوبرو حسینہ کا قدم باہر نکلتے ہی رات کے اندھیرے میں حسینہ کی فلک شگاف اور دل دوز چیخ سنائی دی، اور چشم زدن میں حسینہ کا پورا وجود خون میں لت پت ہو گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ہوا کی خنکی میں اضافہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جنگل میں کھڑے دو ہکل درختوں کا سایہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ چرند پرند تھک ہار کر اپنے ٹھکانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ ولسن بھی سارا دن ہرن کا شکار کرتے کرتے اب تھک گیا تھا، مگر آج بھی بدقسمتی سے کوئی ہرن اس کے ہاتھ نہ لگا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا اپنی لکڑی کے بنے چھوٹے سے کاٹیج کی طرف جانے لگا، جو جنگل کے سرے پر واقع تھا۔ ولسن ایک چھوٹے سے قصبے کا رہنے والا 30 سالہ پڑھا لکھا خوبرو اور ورزشی جسم کا مالک ایک ہینڈسم نوجوان تھا۔ پورے قصبے میں ولسن کی خوبصورتی کے خوب چرچے تھے۔ وہ اپنے قصبے کا واحد نوجوان تھا جو سب سے خوبصورت اور دلکش تھا۔ سب لڑکے ولسن کے حسن سے مرعوب تھے اور اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے، کیونکہ قصبے میں جتنی بھی نوجوان لڑکیاں تھیں وہ سب ولسن کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی، مگر ولسن کو اپنے قصبے کی کوئی لڑکی پسند نہیں تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ولسن ہرن کا شکار کرنے کے لیے اکیلا ہی قصبے سے دور یہاں جنگل کے پاس اپنے تھوڑے بہت ساز و سامان کے ساتھ لکڑی کے بنے چھوٹے سے کاٹیج میں رہ رہا تھا، مگر اب تک کوئی ہرن اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ قصبے میں اس کی واحد اپنی ایک چھوٹی سی دکان تھی، جہاں سے قصبے کے تمام لوگ اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدتے تھے، جس سے ولسن کو بہت آمدنی ہوتی تھی۔ کیونکہ قصبے میں واحد دکان ہونے کے باعث ولسن اپنی دکان میں ہر وہ چیز رکھتا تھا جس کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کا گھر بھی قصبے میں رہنے والے باقی لوگوں کی نسبت خاصا کشادہ برا اور محفوظ تھا، جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس کے گھر میں بوڑھی والدہ اور ایک چھوٹے بھائی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ولسن کی والدہ کی شدید خواہش تھی یا ولسن اپنا گھر بسا لے، کیونکہ وہ 30 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا، مگر ولسن ان کی ایسی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرتا تھا۔ انہوں نے نہ جانے کتنی بار ولسن سے کہا کہ وہ قصبے کی کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لے، مگر اسے قصبے میں کوئی لڑکی پسند ہوتی تو تب وہ اس بارے میں کچھ سوچتا۔ اسے تو اپنے قصبے کی کوئی لڑکی پسند ہی نہیں تھی۔ اس کی والدہ نے اپنے قریبی قصبوں کے رہنے والی لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں، مگر وہ بھی اسے ایک آنکھ نہ بھائیں، جس پر اس کی والدہ اس پر شدید برہم ہوتی اور اسے کھڑی کھڑی سناتی۔ خدا نے تجھے اچھی شکل و صورت کیا دے دی، تو شاید یہی سمجھنے لگ گیا کہ تیرے لیے کوئی خاص پری آسمان سے اترے گی۔ کیوں تجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی؟ اس کی والدہ اسے نہ جانے کیا کیا کہتی رہتی اور وہ چپ چاپ سر جھکا کر یا تو سنتا رہتا یا پھر اٹھ کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ کچھ دنوں سے تو اس کا گھر میں رہنا اس کی والدہ نے حرام کر دیا تھا۔ وہ جب بھی تھکا ہارا دکان سے گھر لوٹتا تو اس کی والدہ شادی کا ہی موضوع پکڑ کر بیٹھ جاتی، جس سے ولسن کو شدید کوفت ہوتی اور وہ ان کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ لیکن اب ایسا کب تک چلتا؟ وہ بھی اس کی والدہ تھی، انہیں بھی جیسے ضد پکڑ لی تھی اور ہاتھ دھو کر ولسن کے پیچھے پڑ گئیں۔ بالآخر اپنی والدہ کی روز بروز بحث و تکرار سے تنگ آ کر ولسن نے ہرن کے شکار کا منصوبہ بنایا اور اکیلا ہی گھر سے دور بن بتائے یہاں چلا آیا۔ اسی بہانے اس کی تفریح بھی ہو رہی تھی اور ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں کو بھی سکون مل رہا تھا، جو اس کی والدہ کی باتوں کی وجہ سے جل جل کر کوئلہ ہو چکے تھے۔ جب ولسن اپنے کاٹیج پہنچا تو اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ولسن کو یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس کے کاٹیج کا دروازہ کھلا تھا۔ ولسن کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ صبح شکار پر جانے سے پہلے کاٹیج کا دروازہ بند کر کے گیا تھا، تو پھر اب یہ کیسے کھل گیا؟ جب سے ولسن یہاں آیا تھا آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ولسن کے کاٹیج میں ایسا کوئی خاص ساز و سامان تو نہیں تھا جس کی چوری ہو جانے کا ڈر ہوتا، لیکن یقیناً اندر کوئی تھا جس کا یہاں آنا بے مقصد نہیں تھا۔
خیر ولسن محتاط انداز میں چلتا ہوا کاٹیج کے اندر آیا تو اپنے سامنے ایک دوشیزہ کو دیکھ کر ششدر رہ گیا، جو آتش دان میں سلگتی آگ کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ تاپ رہی تھی۔ اس کی پشت ولسن کی جانب تھی۔ کاٹیج میں کسی کی موجودگی کا احساس کر کے جب وہ پیچھے پلٹی تو ولسن پر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ آج سے پہلے اپنی زندگی میں ولسن نے اس قدر حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تیکھے نقوش کی مالک کم عمر حسین لڑکی تھی، جس کے لمبے گھنے براؤن بال اس کی کمر سے نیچے تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی گول مٹول نیلی آنکھیں اور سرخی مائل پتلے ہونٹ اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وہ نیلی جینس کے ساتھ سفید بلاؤز پہنے ہوئے تھی، جس میں اس کے بڑے بڑے خوبصورت بدن کے خط و خال صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی قیامت خیز حسن سے ولسن کو جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دوشیزہ اسے دیکھ کر مسکرائی تو ولسن کو اپنا دل سینے میں بے تحاشا زوروں سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ دوشیزہ کی مسکراہٹ ہی ایسی قاتلانہ تھی کہ ولسن جیسے منجمد ہو گیا۔ اس کی یہ کیفیت تب ٹوٹی جب وہ ملکہ حسن اس سے مخاطب ہوئی۔ ہائے، آپ ضرور اس کاٹیج کے مالک ہیں۔ میں بنا اجازت یہاں آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر میں مجبور تھی۔ میرا نام بیکا ہے اور میں یہاں پہلی بار اپنی دادی ماں سے ملنے اکیلی ہی آئی ہوں، جو جنگل کے اس پار رہتی ہیں۔ ان تک جانے کے لیے یہ جنگل عبور کرنا تھا، مگر بدقسمتی سے میں اکیلی تھی، اس لیے راستہ بھٹک گئی۔ میرے پاپا نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ میں اکیلی نہ جاؤں، مگر میں نے ان کی ایک نہیں سنی اور اکیلی ہی گھر سے چلی آئی۔ دراصل میں ابھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے شہر سے واپس اپنے قصبے لوٹی ہوں، اس لیے دادی ماں سے ملنے کی بےتابی مجھے یہاں کھینچ تو لائی، مگر راستہ بھٹک جانے پر مجھے احساس ہوا کہ میں نے پاپا کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے سارا دن جنگل میں یوں ہی بھٹکتے گزار دیا، اسی امید پر کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ مل جائے، لیکن راستہ تو نہ ملا، مگر خوش قسمتی سے مجھے یہ کاٹیج نظر آ گیا، جس کا دروازہ میں نے اپنی ہیل پن سے کھولا اور اندر چلی آئی۔ آئی ریپیٹ، خوش قسمتی سے مجھے یہ کاٹیج نظر آ گیا، جس کا دروازہ میں نے اپنی ہیئر پن سے کھول لیا اور اندر چلی آئی۔ بیکا نے مختصر لفظوں میں اپنے یہاں آنے کا سارا احوال بیان کیا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح دلکش اور سریلی تھی۔ ولسن زیر لب مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، میں آپ کو آپ کی دادی کے پاس پہنچا دوں گا۔ میں اس جنگل کے چپے چپے سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر فی الحال بہت دیر ہو چکی ہے، باہر اندھیرا بھی بہت گہرا ہو چکا ہے، لہٰذا آپ مجھ پر بھروسہ کر کے آرام و سکون سے میرے اس چھوٹے سے کاٹیج میں رات بسر کریں۔ میں صبح ہوتے ہی آپ کو آپ کی منزل پر چھوڑ آؤں گا۔ ولسن نے خوش دلی سے کہا تو بیکا نے سکون کی گہری سانس خارج کی، گویا اسے اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ ولسن کے چہرے اور انداز گفتگو کے اعتبار سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھروسے کے قابل ایک اچھا نوجوان ہے، جس پر وہ بنا کسی شک و شبے کے بھروسہ کر سکتی ہے۔ ولسن کے اس حسن اخلاق پر وہ بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی اس ہمدردی کے بدلے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کھانا بنا کر دے سکتی ہوں۔ یقیناً آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا اور اس وقت اس کی طلب میں آپ کو طلب بھی بہت ہو رہی ہوگی۔ بیکا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ولسن سوچ میں پڑ گیا۔ اسے آئے ہوئے یہاں کافی دن ہو گئے تھے اور ان تمام دنوں میں اس نے ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ وہ یہاں اکیلا ہی تھا اور اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی طرح اپنی سی کوشش کر کے خود کے لیے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا ہی لیتا تھا۔ آخر کو بھوک تو مٹانی تھی، اور اب اتنے دنوں بعد وہ کسی عورت کے ہاتھ کا بنا لذیذ کھانا کھانے جا رہا تھا تو وہ کیسے انکار کر سکتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیکا کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اسے کھانا بنانے کی بخوشی اجازت دے دی۔ ولسن کے کاٹیج میں کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود تھیں، لہٰذا اجازت ملتے ہی بیکا خوشی خوشی مٹی کے تیل کے چولہے پر کھانا بنانے لگی، جس کے دوران دونوں ہلکی پھلکی گفتگو بھی کرتے رہے۔ ولسن اسے اپنے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بتاتا رہا اور بیکا اسے اپنے بارے میں بتاتی رہی۔ اس مختصر سے وقت میں دونوں ایک دوسرے سے اس قدر بے تکلف ہو گئے تھے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔
یوں ہی باتوں باتوں میں کھانا جلد تیار ہو گیا۔ ولسن کو پہلے ہی شدید بھوک لگ رہی تھی، اوپر سے کھانے سے اڑتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو سے ولسن کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ دونوں نے مل کر خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، خاص کر ولسن نے، جس نے کافی دنوں کے بعد اتنا اچھا اور لذیذ کھانا کھایا تھا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ کھانے کے بعد ولسن نے اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے کہا تو جواب میں بیکا نے مسکراتے ہوئے محض شکریہ کہنے پر اکتفا کیا۔ کھانے کے بعد دونوں کچھ دیر اور بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ ولسن اس قدر خوبصورت اور پیاری لڑکی کی قربت پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اتنی پیاری اور اچھی باتیں کرتی تھی کہ گویا کوئی بھی انسان سحر زدہ ہو سکتا تھا، اور ولسن تو پھر اس کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا ہر انداز، اس کی ہر ادا دل کو بھائے جا رہی تھی۔ اس نے زندگی میں زیادہ لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، مگر جو بھی دیکھی تھی ان میں سے کوئی بھی لڑکی ایک نظر میں ولسن کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی تھی، اور بیکا تو ایک ہی نظر میں ولسن کی آنکھوں سے سیدھا اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس کے یہاں چلے آنے کا ایک فائدہ تو ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی ہمسفر پسند کر لی تھی۔ اب وہ گھر جا کر اپنی بڑی ماں کو یہ خوشخبری سنا سکتا تھا کہ بالآخر اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو نہ جانے کب سے ولسن کے منہ سے یہ الفاظ سننے کو بے چین تھی۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تصور کر رہا تھا، جس کے سامنے اس قدر دل نشین لڑکی بیٹھی دل لبھانے والی گفتگو کر رہی تھی۔ دونوں کو باتیں کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی تو بیکا پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ بار بار جمائیاں لینے لگی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ولسن بولا، لگتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، ویسے بھی رات کافی ہو چکی ہے، اب آپ کو سو جانا چاہیے۔ ولسن کے کہنے پر بیکا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے خوابناک آنکھوں کے سامنے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے خوبصورت چہرے سے صاف عیاں تھا کہ اس وقت اسے آرام کی کس قدر اشد ضرورت ہے۔ آپ یہاں میرے بیڈ پر سکون سے لیٹ کر سو جائیں، میں وہاں کرسی پر سو جاؤں گا، ولسن نے بستر ٹھیک سے لگاتے ہوئے کہا۔ بیکا ولسن کے اس خلوص اور بڑے پن کا شکریہ ادا کر کے بیڈ پر دراز ہو کر اپنے اوپر چادر اوڑھ کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اگلے ہی لمحے وہ نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ بیکا آخر کون تھی اور ولسن کے کاٹیج میں کیا کرنے آئی تھی؟ حقیقت جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔